یہ 13 اگست 1961 کی صبح تھی۔ برلن کے شہری جب نیند سے بیدار ہوئے تو ان کی گلیوں، گھروں کے صحنوں اور محلوں کے بیچ اچانک باڑیں اور رکاوٹیں کھڑی تھی۔ کسی کو کوئی پیشگی اطلاع نہیں دی گئی۔ کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ عارضی نظر آنے والی رکاوٹیں دراصل ایک ایسے دور کا آغاز ہیں جو 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک جاری رہے گا۔ جلد ہی یہ باڑ ایک مضبوط کنکریٹ کی دیوار میں بدل گئی جو برلن کے عین درمیان سے گزرتی تھی۔ اس نے خاندانوں کو جدا کیا، دوستوں کو الگ کیا، نقل و حرکت محدود کر دی اور مشرقی جرمنی کے شہریوں کو روز یاد دلاتی رہی کہ ایک سخت گیر اور آمرانہ نظام اقتدار میں ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب نازی جرمنی کو شکست ہوئی تو فرانس، برطانیہ، امریکہ اور سوویت یونین نے ملک کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن سرد جنگ کے بڑھتے تناؤ کے ساتھ 1949 میں جرمنی باقاعدہ طور پر 2 ریاستوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف مغرب سے وابستہ وفاقی جمہوریہ جرمنی اور دوسری طرف سوویت کنٹرول میں جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک۔ اگرچہ برلن مشرقی جرمنی کے اندر واقع تھا، لیکن شہر خود بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مشرقی اور مغربی برلن۔ 1949 سے 1961 کے درمیان تقریباً 30 لاکھ مشرقی جرمن شہری غربت اور سیاسی دباؤ کے باعث مغربی جرمنی منتقل ہو گئے۔ زیادہ تر مغربی برلن کے راستے اس بڑے پیمانے پر ہجرت کو روکنے کے لیے مشرقی جرمنی نے ایک جسمانی سرحد قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یوں دیوار برلن تعمیر ہوئی جو تقریباً 155 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے کنکریٹ کی مضبوط دیواروں، خاردار تاروں، نگرانی کے ٹاورز، حملہ آور کتوں اور تقریباً 55,000 بارودی سرنگوں سے محفوظ بنایا گیا۔ تقریباً 3 دہائیوں تک یہ دیوار نہ صرف ایک شہر بلکہ ایک نظریاتی دنیا کو 2 حصوں میں بانٹتی رہی۔ یہ سرد جنگ اور سرمایہ داری اور سوشلزم کے عالمی تصادم کی سب سے نمایاں علامت بن گئی۔ دیوار قائم ہونے کے بعد صرف 5,000 افراد اسے عبور کرنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ 140 افراد کوشش کے دوران جان سے گئے۔ لیکن 1980 کی دہائی کے اختتام تک حالات بدلنے لگے۔ مشرقی جرمنی میں ہر ہفتے لاکھوں افراد سڑکوں پر نکلتے، جمہوریت اور آزادانہ سفر کے حق کا مطالبہ کرتے۔ عوامی دباؤ بڑھتا گیا اور قیادت اصلاحات پر مجبور ہوئی۔ پھر 9 نومبر 1989 آیا۔ ایک پریس کانفرنس میں حکومتی بیان کی غلط تشریح نے عوام کو یہ یقین دلا دیا کہ سفری پابندیاں فوری طور پر ختم کر دی گئی ہیں۔ ہزاروں لوگ دیوار کی طرف بڑھے اور گزرنے کا مطالبہ کیا۔ سرحدی محافظوں کو واضح ہدایات نہیں ملی تھی، بڑھتے ہوئے ہجوم کو روکنا ممکن نہیں رہا اور آخر کار چیک پوائنٹس کھول دیے گئے۔ یوں دیوار گر گئی کسی جنگ یا حملے سے نہیں، بلکہ عوامی دباؤ اور ایک تاریخی غلطی کے نتیجے میں۔